صبح آپ نے دیکھا کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر قانون صاحب نے کہا کہ احمد فرحاد کا پتہ چل گیا ہے، وہ دھیر کوٹ تھانے میں ہے 186 کے تحت۔ ہم وہاں سے دھیر کوٹ تھانے پہ پہنچے۔ وہاں پہ پہلے تو عملے کی طرف سے ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اینڈ پر ہمیں لکھ کر دیا گیا کہ فرحاد کے اوپر پچھلے کچھ مقدمات جو تھے وہ پینڈنگ تھے، اور ان کو مظفر آباد پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، مظفر آباد تھانہ صدر۔ پھر ہم لوگ مظفر آباد تھانہ صدر میں آئے۔ اب یہاں پر جو ہے عملہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ فرحاد ادھر نہیں ہے۔ ایس ایچ او صاحب کو پتہ ہوگا، کیا ایس ایچ او صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کو کون سے سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے؟ یہ اگر پولیس کے پاس نہیں ہے تو کیا پولیس جو ہے وہ کور اپ کر رہی ہے ایجنسیز کے لیے؟ اور کیا وہی باتیں ٹھیک ہے جو ہم لوگوں نے انیشلی اپنی پٹیشن میں دائر کی تھی؟ یہ لوگ فرحاد کو کیوں ان سے بازیاب نہیں کروا سکے؟ کیا پولیس کا کام اب یہ رہ گیا ہے کہ وہ ایجنسیز کے لیے کور اپ کرے؟ وی ہیو no information about his whereabouts still, اور دس از ویری ڈسٹریسنگ۔ ہم سب آپ لوگوں سے مدد کی امید رکھتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز جو ہے وہ پہنچائیں گے آگے۔ تھینک یو۔ کوشچن ہے کسی کا؟ جی، آپ کو پولیس نے بتایا ہے کہ ان کو کن مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، اور کوئی ایف آئی آر کی کاپی آپ کو دی ہے انہوں نے؟ ذرا وہ بتائیں۔ ایف آئی آر کی کاپی نہیں ہے، یہ انہوں نے کچھ ہمیں لکھ کر دی گئی ہیں کہ 205 353 147 149 120B 324 اور 680A، اس طرح کی کچھ کلازز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، جس میں دہشت گردی کی کلازز ہیں اور اقدام قتل کی کلازز ہیں، تو یہ ساری لگائی گئی ہیں۔ بٹ اسٹل اگر لگائی بھی ہیں، ویئر از احمد فرحاد؟ ہی اسٹل ناٹ ٹو بی فاؤنڈ اینی ویئر۔ پولیس کے مطابق ان کا 4 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، ان کو یہاں پہ جو مقامی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد 4 دن کا ریمانڈ بھی لیا، اور پولیس نے بھی آج ایس ایس پی نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا۔ تو پھر آپ کی ملاقات کے لیے کیا چیز؟ یہی میرا سوال ہے، اگر ریمانڈ لیا ہے تو ریمانڈ لینے کے بعد اس بندے کو تھانے کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا۔ تھانے والے کہہ رہے ہیں جی فلاں کو پتہ ہوگا، آپ نے ریمانڈ لے کر کس کے حوالے کی ہے؟ آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ اب آپ ریمانڈ لے کر آخر کس کے حوالے کرتے ہیں، اور کس کی ایما پر کس کو کور اپ کرتے ہوئے آپ لوگ ریمانڈ لیتے ہیں لوگوں کا عدالتوں سے؟ اچھا میڈم، میرا یہ سوال ہے کہ 2 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو ان کی ضمانت اسی عدالت سے ہی کروانی پڑے گی جو آزاد کشمیر کی جوڈیشن کے اندر۔ کیا آپ سول کورٹ میں جائیں گی کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت کروانی؟ دیکھیں، ابھی تو ہم لوگ فرحاد کہ ہمیں ویئر اباؤٹس کا بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں۔ وی ول میٹ ہم فرسٹ دین وی ول ڈیسائڈ اکارڈنگلی، لیکن ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اگر ان کے اوپر جسمانی ریمانڈ انہوں نے دیا ہے عدالت نے، تو وہ کہاں ہے اور کون لے رہا ہے یہ ریمانڈ؟ پولیس لے رہی ہے یا اس کی آڑ میں کوئی اور لے رہا ہے؟ یہ سوال سوچنے والا ہے اس وقت۔ دیکھیں، ضمانت کی پروسیڈنگ تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے، اگر ایف آئی آر کی کاپی بھی مل جائے تو ضمانت کی پروسیڈنگ ہو جاتی ہے جی، ملاقات نہ کرنا ایک الگ بات ہے۔ تو کیا آپ کسی فورم پہ جا کے ضمانت کے لیے پہلے اپلائی کریں گی کہ پہلے آپ ملاقات کے لیے کہ پہلے میں ملوں؟ دیکھیں، ملاقات کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک میری پٹیشن خارج نہیں ہوئی ہے۔ جب تک میری احمد فرحاد سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، جج صاحب وہ پٹیشن فارغ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حبس بجا میں، اور جو ابھی تک رویہ دکھایا جا رہا ہے اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ میری جو حبس بجا کی پٹیشن تھی وہ بالکل درست تھی۔ اچھا میم، آزاد کشمیر پولیس کے ساتھ یا یہاں پہ مظفرآباد انتظامیہ کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا رابطہ ہوا ہے یا آپ سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اس معاملے صورتحال میں آج کے دن؟ ابھی تک تو میں ہی رابطہ کر رہی ہوں جا کر پولیس اسٹیشن سے، اور وہاں پر بھی جو رویہ ہو رہا ہے وہی اسی کے خلاف تو میں یہاں پر احتجاج کر رہی ہوں۔ کسی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے اس تمام تر واقعے کے اندر، ایس ایس پی مظفرآباد کے ساتھ یا ڈی سی مظفرآباد کے ساتھ؟ دیکھیں، میرا جو ہمیشہ سے اب میرا جو پروسیجر ہے وہ قانونی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ہی فالو کرتی رہی ہوں۔ اسلام آباد میں بھی میں اس کو ہی فالو کروں گی، کشمیر میں بھی میں کبھی بھی ڈائریکٹ وہاں پر ہی جاؤں گی جہاں پہ ریلیونٹ بنتا ہے۔ میں کبھی بھی اگر میری پہنچ ہوگی بھی تو بھی میں آگے نہیں جاؤں گی، اوپر نہیں جاؤں گی۔ میں
वही प्रोसीजर फॉलो करूँगी जो एक आम शहरी भी कर सकता है, वही करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, आप थाना सदर में गए हैं, वहाँ पर क्या पूरा वाक़या पेश आया, आपसे मुलाकात कर रहा, तो क्या वो पूरे मामला? देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है अहमद फरहाद, ठीक है। फिर हमने उनको ये थाना धीर कोर्ट ने हमें जो रिटन में लिख कर दिया हुआ है कि ये हमारे पास नहीं है, बल्कि हमने हैंड ओवर कर दिया है थाना मुजफ्फराबाद सदर को। जी, इसको हमने हैंड ओवर कर दिया है। जब मैंने ये उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा हमारा है लेकिन बंदा हमारे पास नहीं है, मुकदमा है हमारा ये वाला। थैंक यू।